مغربی ممالک اپنے شہریوں کو سستی اور مفت طبی سہولیات فراہم کرتے ہیں کیونکہ جب قوم صحت مند ہو تو قومی ترقی کا پہیہ چلتا رہے گا۔ حالیہ دنوں پنجاب میں اسموگ یعنی زہریلی دھند سے مختلف امراض میں اضافہ دیکھنے میں آیا، لیکن یہ ایک موسمیاتی مسئلہ ہے، جبکہ پاکستان میں غیر متعدی امراض میں بھی خطرناک حد تک تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض سے متاثر دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن چکا ہے۔ طبی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں ذیابیطس کی صورتحال دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 3 کروڑ شہری ذیابیطس سے نبردآزما ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1/3 خواتین ذیابیطس کا شکار ہو چکی ہیں، جبکہ سن 1990 میں یہ تعداد 10ویں حصے سے بھی کم تھی۔ اس خطرناک شرح کی وجہ سے پاکستان سب سے زیادہ ذیابیطس کے مریضوں کی آبادی رکھنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق پاکستان دنیا میں چین اور انڈیا کے بعد مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل ذیابیطس فیڈریشن IDF یہ انکشاف کر چکا ہے کہ 2021 میں پاکستان میں شوگر کی بیماری نے تقریباً 4 لاکھ افراد کی جان لی۔ رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں مزید 1 کروڑ بالغ افراد میں اس مرض کی ابتدائی علامات دیکھنے میں آئی ہیں۔ ذیابیطس کے مرض کا شکار تقریباً 80 سے 90 لاکھ افراد کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے بروقت علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں ذیابیطس کے مرض میں اضافے کی کئی وجوہات اور عوامل ہیں، جیسا کہ غیر مناسب خوراک، جینیاتی تغیرات اور غیر فعال طرز زندگی کے علاوہ ماحولیاتی اور جغرافیائی وجوہات شامل ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی ایک بڑی تعداد ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی مسائل سے دوچار ہے، اور اس بیماری کے جسمانی اور ذہنی اثرات شدید ہیں۔ کم ورزش اور موٹاپے جیسے عوامل ذیابیطس کی شرح میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ خاص طور پر نوجوانوں میں اس بیماری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ 72% افراد ذیابیطس سے پیدا ہونے والے ممکنہ پیچیدگیوں سے خوفزدہ ہیں، جبکہ 69% کو ضروری ادویات اور سپلائز تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 65% مریضوں کو طبی پیشہ ور افراد سے محدود مدد ملتی ہے، اور 62% لوگ روزمرہ کی ذیابیطس مینجمنٹ کی ضروریات سے دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ اس بوجھ کے باعث کئی افراد تنہائی کا شکار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق زیادہ تر افراد کو ذیابیطس ٹائپ 2 کا سامنا ہوتا ہے، جو اس مرض کی سب سے عام قسم ہے، اور 90 سے 95% کیسز میں اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر ذیابیطس ٹائپ 1 اور حاملہ خواتین میں ذیابیطس اس مرض کی دیگر اہم اقسام ہیں۔ ذیابیطس کی تمام اقسام میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ خون میں شکر کی مقدار بڑھ جانا، جسے بلڈ شوگر کہا جاتا ہے۔ ہمارا جسم بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین تیار کرتا ہے۔ لبلبے میں بننے والا یہ ہارمون خون میں موجود گلوکوز خلیات کے اندر داخل ہونے میں مدد کرتا ہے، یعنی جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو وہ غذا گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے، جس کے رد عمل میں لبلبے سے انسولین ہارمون کا اخراج ہوتا ہے، جو خلیات کے دروازے کھول کر گلوکوز کو توانائی میں بدلتا ہے۔ عام طور پر ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض کی علامات یہ ہیں: تھکاوٹ اور نکاہت محسوس کرنا، پیشاب کا زیادہ یا بار بار آنا، منہ خشک رہنا، پیاس بار بار لگنا، جلد کا خشک یا خارش زدہ ہونا، وزن میں غیر معمولی کمی یا اضافہ ہونا، بینائی کا متاثر ہونا، پیروں میں جھنجھناہٹ یا سن ہو جانا، مزاج میں چڑچڑا پن۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ حکومت ایسی بیماریوں کی روک تھام اور حفاظتی تدابیر اور بیماریوں سے بچاؤ کی آگاہی مہم کو یقینی بنانے میں بدترین طریقے سے ناکام دکھائی